بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارا لیکچر نمبر 20 ہے اسمارٹ سلیبس کے مطابق، چیپٹر 13۔ اس میں ہم مزدور انجمن کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ یہ ٹاپک آپ کے سامنے لکھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے ہمارے جو ڈسکشن کے ٹاپک ہیں: ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف ٹریڈ یونین، ڈیفینیشن آف ٹریڈ یونین، آبجیکٹیوز اینڈ فنکشنز آف ٹریڈ یونین، یعنی تاریخی پس منظر، مزدور انجمن کا تاریخی پس منظر، مزدور انجمن کی تعریف اور اس کے مقاصد اور فرائض۔ سب سے پہلے ہم مزدور انجمن کا تاریخی پس منظر ڈسکس کرتے ہیں۔ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف ٹریڈ یونین۔ بیسیکلی جب صنعتی انقلاب آیا تو جب صنعتی انقلاب سے پہلے مزدور چھوٹی اور گھریلو صنعتوں میں کام کرتے تھے، اس لیے ان کے مسائل بھی کم تھے۔ 18ویں صدی میں جب صنعتی انقلاب آیا اور اشیاء وسیع پیمانے پر پیدا ہونے لگیں، بڑے بڑے کارخانے وجود میں آئے، گھریلو صنعتیں تقریباً ختم ہو گئیں، مزدوروں کے مسائل میں اضافہ ہو گیا، انسان کی جگہ مشینوں کا دخل زیادہ ہو گیا، آجروں نے مزدوروں سے زیادہ کام لینا شروع کر دیا اور معاوضہ کم دینے لگے، کیونکہ مزدوروں کی قوت سودا بازی کمزور ہوتی تھی، جسے ہم بارگیننگ پاور کہتے ہیں، اور وہ متحد نہیں تھے۔ اس لیے سرمایہ دار ان سے کام بھی اپنی مرضی سے لیتا تھا اور معاوضہ بھی اپنی مرضی سے دیتا تھا۔ ویسے بھی مزدور کی مزدوری جلد ضائع ہونے والی ہے۔ اگر اسے کسی دن کام نہیں ملتا تو اسے اس دن کی مزدوری بھی نہیں ملتی۔ دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مجبوری کی وجہ سے ان کی قوت سودا بازی کمزور ہے، بارگیننگ پاور کمزور ہے، جس سے سرمایہ دار ناجائز فائدہ اٹھاتے تھے اور اب بھی اٹھا رہے ہیں۔ سب سے پہلے فیکٹری کا نظام انگلینڈ میں شروع ہوا۔ جب سے یہ فیکٹریاں لگنے شروع ہوئیں، سٹارٹ انگلینڈ سے ہوا، اور مزدور مالک کے ہاتھوں بہت متاثر ہوئے۔ انہیں کام زیادہ کروایا جاتا اور معاوضہ کم دیا جاتا تھا۔ انہیں فیکٹریوں میں جھونک دیا جاتا تھا جہاں صفائی کا مناسب بندوبست نہیں ہوتا تھا، اور حادثات سے بچاؤ اور کھلی فضا کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ پینے کا تازہ پانی بھی دستیاب نہ تھا، اور نہ ہی کام کے اوقات کے دوران انہیں آرام دیا جاتا تھا۔ خواتین اور بچے فیکٹری مالکان کے ہاتھوں سب سے زیادہ متاثر ہوتے تھے۔ انہی حالات میں مزدور انجمن تشکیل دینے کے بارے میں تحریک شروع ہوئی۔ یہ مزدوروں کے حقوق کے بارے میں لڑے، سرمایہ داروں کے ساتھ انفرادی سودا بازی کی بجائے اجتماعی طور پر اپنے نمائندے کو مذاکرات کے لیے بھیجنے لگے، اور مالک اجتماعی مفاد کی بات کو جو ٹریڈ یونین کے نمائندے کے ساتھ ہوتی تھی اسے نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔ اس طریقے سے مزدور انجمنیں اس قابل ہوئیں کہ وہ مالکوں کو مجبور کر سکیں کہ مزدوروں کا معاوضہ بڑھایا جائے اور کام کرنے کا ماحول بہترین بنایا جائے، اور جیسے جیسے صنعتی ترقی دنیا کے دوسرے ممالک میں ہونا شروع ہوئی، مزدور انجمنیں بھی اسی طرح انہی خطوط پر قائم ہونا شروع ہو گئیں۔ شروع میں ہر تجارت یا کاروبار یا صنعت کے لیے مختلف انجمن ہوتی تھی، لیکن بعد میں ان انجمنوں نے ایک فیڈریشن قائم کر لی اور اس طرح قومی سطح پر اپنے حقوق کے لیے لڑنا شروع کر دیا۔ برصغیر پاک و ہند میں مزدور انجمن کی تحریک 1880 یعنی 1880 کے آغاز میں شروع ہوئی، لیکن اس میں بہتری جنگ عظیم اول کے بعد ہوئی، جب مزدور ناقابل برداشت قیمتوں اور کم معاوضوں کی وجہ سے غیر مطمئن ہو گئے۔ تو اس کے بعد 1926 میں مزدور انجمن کا ایک قانون پاس ہوا، جس کے تحت انہیں قانونی حیثیت دی گئی۔ اس قانون کا مقصد تجارتی انجمنوں کو باقاعدہ کام کرانا اور ان کے حقوق کی حفاظت کرنا تھا۔ اس قانون کی 3 خصوصیات تھیں۔ پہلی یہ کہ ٹریڈ یونین کی رجسٹریشن کی شرائط اس میں لکھی گئیں، دوسری ٹریڈ یونین کی ذمہ داریاں اور فرائض ان کو ایکسپلین کیا گیا، اور تیسرے نمبر پر ٹریڈ یونین کے امتیازی حقوق کو شامل کیا گیا۔ یہ 3 خصوصیات پہلا قانون جب بنا اس میں شامل کی گئی۔ پاکستان میں ٹریڈ یونین ایکٹ جو ہے 1926 کے قانون میں ترامیم کر کے 1960 میں بنایا گیا۔ اس کے بعد مارچ 1961 میں بھی اس میں کچھ ترمیم کی گئی۔ جب پاکستان مارز وجود میں آیا تو ملک میں چند صنعتیں تھیں۔ جب صنعتی میدان میں ترقی ہوئی تو مزدوروں کے لیے بھی
مسائل پیدا ہوئے تو مزدوروں کی یونین پر بڑی پابندیاں تھیں۔ جب پاکستان بنا تو صرف 75 مزدور انجمنیں تھیں، وہ بھی صرف مغربی پاکستان میں۔ صرف ریلوے کی انجمن مستحکم تھی جو اب تک ہے۔ 1973 یعنی 1973 میں مزدور انجمنوں کی تعداد 5701 تک پہنچ گئی اور 1977 میں مزدور انجمنوں کی تعداد 60,000 سے بھی زیادہ ہو گئی اور ان میں تقریباً 7 لاکھ سے زائد مزدور شامل تھے۔ تو عزیز طلبہ، پاکستان میں 1952 میں 1992 جب ورلڈ کپ پاکستان نے جیتا تھا کرکٹ کا، پاکستان میں 1992 میں آل پاکستان فیڈریشن آف یونائٹڈ ٹریڈ یونینز، جس کو ہم ایبریویشن کہہ سکتے ہیں APFUTU، آل پاکستان فیڈریشن آف یونائٹڈ ٹریڈ یونین، یہ 1992 میں آل پاکستان فیڈریشن آف یونائٹڈ ٹریڈ یونین قائم ہوئی اور اس کے ممبران کی تعداد 3,53,000 تھی۔ APFUTU یعنی آل پاکستان فیڈریشن آف یونائٹڈ ٹریڈ یونین، اس کی ایفیلیشن ورلڈ فیڈریشن آف ٹریڈ یونین کے ساتھ ہے۔ اس میں پنجاب لوکل ٹرانسپورٹ جو یونین شامل ہے نا، ان کے نام یہ ہیں: پنجاب لوکل ٹرانسپورٹ یونین، لیبر یونین TMAs، پاک امپلائیز یونین، پاکستان برکس لیبر یونین، پاکستان فیڈریشن آف برکس لیبر یونین، پنجاب فیڈریشن آف ایگریکلچر ورکشاپس، پاکستان پاور لومز امپلائیز یونین، یلو کیب فیڈریشن آف ٹرانسپورٹ پنجاب، پاکستان اسٹیٹ لائف سٹاف یونین، واسا، FDA فیصل آباد، ڈیسکون، انجینئرنگ مزدور یونین وغیرہ شامل ہیں۔ یہ مختلف نام تھے ان یونینز کے جو APFUTU میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ آل پاکستان ٹریڈ یونین کانگریس، آل پاکستان ٹریڈ یونین فیڈریشن، متحدہ لیبر فیڈریشن پاکستان، برکسن لیبر فیڈریشن پاکستان نیشنل فیڈریشن آف ٹریڈ یونین، پاکستان ورکرز فیڈریشن کے نام بھی مزدور کے ناموں سے بھی مزدور انجمنیں کام کر رہی ہیں۔ یہ تاریخی پس منظر تھا ہمارے سامنے ان یونینز کا، کہ جس میں مختلف قسم کی میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھی کہ یہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کہ کہاں سے یہ کام شروع ہوا 1880 برصغیر پاک و ہند میں، اور اس کے بعد یہاں تک اب تک اس کی یونین کی تعداد اور ان کے نام کیا کیا تھے۔ اگلا ٹاپک ہمارے پاس اسی میں ٹریڈ یونین کی تعریف کے بارے میں ہے کہ مسٹر ویپ نے ان کی مزدور انجمن کی تعریف ایسے کی ہے کہ یہ مزدوروں کی ایسی انجمن ہے جس کا مقصد مزدوروں کی مادی اور اخلاقی حالت کو برقرار رکھنا اور اس میں مزید اصلاح کی کوشش کرنا ہے۔ ایک اور تعریف اس طرح کی جا سکتی ہے کہ یہ مزدوروں کی ایک باقاعدہ ایسوسیشن ہے جس کا مقصد ان کے کام کے ماحول کو بہتر بنانا ہے، یعنی مزدوروں کے بارے میں ان کے حقوق کا خیال رکھنا، ان کے مفادات کا خیال رکھنا اور مالک سے ان کو اجرت مناسب لے کے دینا، یہ سارا کچھ اس کے فرائض میں مقاصد میں شامل ہے جو کہ ہم آن ورڈ ڈسکس کرتے ہیں۔ مزدور انجمن کے مقاصد اور فرائض یہ درج ذیل ہیں آپ کے سامنے جو درج ہیں۔ آبجیکٹیوز اینڈ فنکشنز آف ٹریڈ یونین، پہلا اس کا مقصد اور فرض مزدور انجمن کا ہے ریزنیبل ویجز، یعنی مزدوروں کو مناسب اجرت دلوانا۔ مزدوروں کی حالت کو بہتر کرنے کے لیے ان کو ان کے کام کی نوعیت اور اہمیت کے مطابق آجر سے معقول اور مناسب اجرت دلائے، یہ مزدور انجمن کے مقاصد اور فرائض میں شامل ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے کام کی مناسب شرائط، ریزنیبل ٹرمز آف ورک۔ مزدور انجمن کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ آجر سے کام کی مناسب اور موزوں شرائط منوائے تاکہ مزدوروں کو مقررہ وقت پر اجرت ملے۔ اس کے علاوہ بیماری اور حادثے کی صورت میں آجر سے مناسب معاوضہ دلوائے۔ تیسرے نمبر پر ہے مضبوط قوت سودا بازی، یعنی اسٹرانگ بارگیننگ پاور۔ مزدور انجمن مزدوروں کی رسد کو کنٹرول کر کے مزدور کی قوت سودا بازی کو مضبوط بنائے تاکہ وہ آجروں سے مناسب اور معقول اجرت حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ چوتھے نمبر پر مزدور انجمن کے مقاصد اور فرائض میں شامل ہے یا اخلاقی حالات کو بہتر بنانا، ایتھکس کنڈیشنز۔ مزدور انجمن کا یہ بھی فرض ہے کہ مزدوروں کی اخلاقی حالت کو بہتر بنائے، ان کے رسم و رواج اور عادات میں اصلاح کرے، انہیں گمراہ ہونے اور فضول خرچی کرنے سے بچائے اور ان میں کفایت کا جذبہ پیدا کرے۔
اس کے بعد نیکسٹ اس کے فرائض میں شامل ہے مالی امداد کرنا مزدوروں کی، فائنینشیل اسسٹنس، بیماری اور ہڑتال وغیرہ کی صورت میں مزدور انجمن اپنے ارکان کی مالی امداد بھی کرتی ہے۔ بیماری کے دنوں میں مزدوروں کو طبی امداد بھی فراہم کرتی ہے۔ کام کے حالات ہے جی، نیکسٹ پوائنٹ اس میں کنڈیشن آف ورک۔ مزدور انجمن کا یہ بھی فریضہ ہے کہ آجر کے ساتھ مل کر کام کا ماحول بہتر کروانے کی کوشش کرے تاکہ مزدوروں کی صحت برقرار رہے اور وہ بیماری کا شکار نہ ہو سکے اور زیادہ محنت سے کام کر سکیں۔ کام کے حالات میں سورج کی روشنی، ہوا، پینے کا پانی کا مناسب بندوبست ہو اور عام صفائی وغیرہ شامل ہیں۔ 7ویں نمبر پر ہے رہائش کی سہولتیں یعنی اکوموڈیشن فیسلٹیز۔ مزدور انجمن مزدوروں کو بہتر رہائشی سہولتیں بھی فراہم کرنے کا بندوبست کرتی ہے تاکہ دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے مزدوروں کو رہائش کا کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو۔ اکثر اوقات بڑی بڑی فیکٹریوں میں ان کی رہائشی کالونیاں بنانے پر بھی زور دیتی ہے جہاں کام مختلف شفٹوں میں ہوتا ہے تاکہ مزدور وقت پر اپنے کام پر پہنچ سکیں اور آنے جانے کی ذہنی کوفت سے بھی نجات حاصل کر سکیں اور اپنی کارکردگی بھی بڑھا سکیں۔ 8ویں نمبر پر ہے مزدور انجمن کے مقاصد اور فرائض میں تعلیمی سہولتیں یعنی ایجوکیشن فیسلٹیز۔ مزدور انجمن کا یہ بھی فرض ہے کہ مزدوروں کے بچوں کی تعلیم کے لیے بھی مزدوروں کو مالکان سے خصوصی معاوضہ یا ایڈوانس دلوایا جائے۔ اگر مزدور کمپنی کی کالونی میں ہی رہتے ہیں تو وہاں سکول کا بندوبست کروایا جائے تاکہ موجودہ دور کی ضروریات کے مطابق اپنے بچوں کو تعلیم دلوا سکیں۔ جیسے یہ رفان میز پروڈکٹ، اس کے اندر سکول موجود ہے بچوں کا، مزدوروں کے بچوں کے لیے، اور اسی طرح کوہ نور گرامر سکول، یہ کوہ نور جب فیکٹری اور مل تھی اس کے زیر اثر قائم ہوا اور مزدوروں کے بچوں کے لیے بنایا گیا تھا۔ اسی طرح اگلا پوائنٹ ہے ہمارے پاس 9th پوائنٹ، ناجائز برطرفی کا سدباب، پریونشن فرام انڈیو ایکسپلشن، یعنی اگر آجر کسی مزدور کو ناجائز طور پر برطرف کر دے تو انجمن برطرفی کا سدباب بھی کرتی ہے، یعنی مزدور انجمن ان کو اگر ناجائز طور پر نکالا گیا ہو تو اس کو رکواتی ہے اور اس کی بحالی کے لیے مالکان سے رابطہ کرتی ہے اور گفت و شنید یا مختلف حربے استعمال کر کے مزدور کو بحال کروانے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس مزدور انجمن کے مقاصد اور فرائض میں انتظامیہ میں جائز دخل یعنی ڈیو پارٹیسپیشن ان مینجمنٹ۔ مزدور انجمن کا یہ بھی فریضہ ہے کہ وہ مزدوروں کو انتظامیہ میں جائز عمل دخل کا حق بھی دلوائے تاکہ مزدوروں کی آواز کو بہتر طریقے سے اوپر تک پہنچایا جا سکے۔ اور آخری پوائنٹ اس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں آبجیکٹیوز اینڈ فنکشنز آف ٹریڈ یونین میں ہڑتالیں کرنا یعنی ٹو میک سٹرائکس۔ اگر مزدوروں کے جائز مطالبات پرسکون طریقے سے پورے نہ ہو رہے ہوں تو پھر انتظامیہ کو ہڑتالوں کا نوٹس دینا پڑتا ہے۔ قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے ہڑتالیں کروانا بھی مزدور انجمن کا فرض ہے اور جب تک مطالبات پورے نہ ہوں اس وقت تک ہڑتال جاری رکھنا اور مزدوروں کو ان کی ضروریات کے مطابق اس دوران روٹی، کپڑا اور ضروریات کی چیزیں فراہم کرنا بھی مزدور انجمن کا فرض ہے۔ اگر مطالبات پورے ہو جائیں تو ہڑتال کا نوٹس واپس لینا اور مزدوروں کو واپس کام پر بھیجنا بھی اسی کا فرض ہے۔ تو عزیز طلبہ، آج کا ہمارا یہ ٹاپک یہیں پہ وائنڈ اپ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ٹاپک کے ساتھ اسی چیپٹر کو کیری آن کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں نیکسٹ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، اینڈ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔